دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، ہم لوگ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور پھر سکون نہیں ملتا، تو یہ اس کی وضاحت فرمائیے۔ ایک تو صاحب کے بارے میں یہ سننے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ یہاں ذکر سے مراد یہ ذکر نہیں جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ کا نام لیتے ہیں، کوئی تسبیحیں کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، مگر اس آیت میں یہ نہیں، وہاں آگے پیچھے سے پڑھے قرآن مجید کو جب پڑھے اس کا جو ہے نا ریفرنس ٹو دی کرن سے آگا پیچھا دیکھیں کہ یہاں بات کیا چل رہی، وہاں یہ ذکر جو ہے نا جو ہم اللہ توبہ کرتے ہیں یہ نہیں بیان ہو رہا، وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا، قرآن کو ذکر کہا اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ تو جو لوگ کہتے تھے معجزے دکھاؤ، یہ کرو پھر ہم مانیں گے، تو اللہ نے کہا جن کے دلوں میں ہے نا کوئی روشنی اور ان کی عقل ماری نہیں گئی، ان کے لیے معجزوں کی ضرورت نہیں کہ مردہ زندہ کرو، چاند توڑو، قرآن جو ہے اس پر غور کریں، اس کی دلیلیں پڑھیں، تو قرآن مجید کے مطالعہ سے ان کے دلوں کو بالکل تسلی ہو جائے گی کہ جو دین اللہ کا رسول بتا رہا حق ہے، قرآن خود اپنی دلیل ہے، گواہ ہے، وہاں بیان آپ نکال کر دیکھیں قرآن کا ہے کہ اور معجزے کیا مانگتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سمجھنا ہے تو قرآن کو غور سے پڑھو، اس سے ہی دلوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دین برحق ہے۔ وہاں قرآن پاک کی بات، باقی جو نا اللہ کا ذکر اس میں بھی بڑی لذت ہے، بڑا ٹھیک ہے، جو ہم نہیں اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے اس کی وجہ کہ ہمارا ذکر جو ہے لک لکا لسانی، منہ کا چسکا، کوئی نہیں سمجھتے کہ اس کا مفہوم کیا، معنی نہیں سمجھتے، پھر معنی کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرتے، تو کیا فائدہ ہونا، بس وہ طوطے کی طرح پڑھتے جاتے ہیں، نہ اللہ اکبر سمجھتے نہ سبحان اللہ الحمدللہ، پلے کیا پڑے۔ آپ صرف ایک ذکر لے لیں، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ یہ ذکر مجھ سے کیا مطالبہ کرتا۔ جب میں نے یہ بات کہی، کل ایک دوست مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بتایا اور حدیث پاک بھی ہے کہ سب سے اعلیٰ دعا الحمدللہ، الحمدللہ میں تو کچھ بھی نہیں مانگا، کوئی نہیں دعا کی، تو کہا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ تو میں نے جب بتایا کہ دعا کے طریقے دو ہیں، ایک تو کہ ڈائریکٹ مانگ لو کہ مجھے رزق دے، علم دے، فلاں کر، یہ ادنا درجہ مانگتوں والا مانگنا، ایک ہے کہ بالکل نہیں کہنا کہ میں یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتا، تعریف کرنی ہے۔ اب میں نے جب مثال لی، وہ چودھری آدمی تھا کہ ایک میراثی ایک آدمی آ کر ڈیرا وسدا رہے، چودھری صاحب چوڑا اقبال بلند، جب وہ تعریفیں کر رہا، چودھری بیوقوف ہے، وہ کہتا ہے اس کا تعریفیں کرنے سے مطلب ہے جب تیرا یہ مرتبہ ہے، تیرے پاس اتنی دولت، پھر میرا سارا کچھ کر، سیدھا کہنے کی بجائے تعریف۔ تو یہ دعا جو ہے نا کہ ثنا کر کے تعریف جب ہم نے کیا الحمدللہ، کون سی خوبی ہے جو تجھ میں نہیں ہے، اب اس میں علم ہے، عدل ہے، ہر شے آگی شافی ہے، سب کچھ الحمدللہ میں آ گیا، ہر کمال تجھ میں ہے، پتہ چل گیا کہ یہ بیچارہ ان چیزوں کا محتاج ہے، اللہ پھر فضل کرتا جاتا کہ بیمار ہے شفا دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام سمجھ کر پڑھے جائیں نا، سب کچھ مل جاتا، سمجھتے نہیں بالکل، نہ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں نہ ذکر، شاذ و نادر ہی کوئی جو ہے نا وہ سوچتا ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں جی۔ اب ساری عمر سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، یہ سوچتے ہی کوئی نہیں کہ سبحان اللہ کے بعد جو ہے ڈپریشن ہے، یہ جو ہم گرا ہو جاتے ہیں غمگین، کوئی سوال ہے اس کا؟ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اور وہ اس دنیا کا کنٹرولر ہے، بنانے کے بعد کہیں چلا نہیں گیا، اس کے قابو میں، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا، تو جب مان لیا تو اس کا کوئی کام غلط نہیں۔ تو یونس علیہ السلام کی طرح کہو پھر لا الہ الا انت، تیرے سوا کسی کو اختیار نہیں کوئی، سبحانک، تو جو فیصلہ کرتا بے عیب ہے، غلط نہیں، انی کنت من الظالمین، میری کوئی کوتاہی قصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اب جس میں سبحان اللہ کہہ دیا، گرا کیوں پیدا ہو؟ وہ خود سوچے گا میری کوئی کوتاہی قصور ہے، میں نے بد پرہیزی کی کوئی ہے، یا میرا امتحان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، نہ وہ کام کا کسی کو تنگ کرنا چاہتا۔ یہ یقین جانے، یہ چار کلمے جو حضور نے فرمایا کہ زبان سے قرآن کے بعد جو کچھ نکلتا ہے نا، قرآن تو اللہ کی کتاب، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، یہ چار فرمایا حب الکلام، سارے منہ سے نکلنے والے بولوں سے اللہ کو پیارے۔ اب یہ چار کی بات کریں، سارا دین جو ہے نا، جو علم راہیات، ہندو، بدھ، عیسائی، یہودی، جتنا جہاں ٹھوکر کھائی نا اللہ کے بارے میں، انہی میں سے کسی کو غلط سمجھنے کی وجہ سے آئی، ورنہ یہ ایسا علاج ہے، ہر چیز کا آپ سوال کریں اسی سے حل کر لیں،
بالکل اللہ نے کہا کہ کون سا سوال یہ پہلے اللہ کو سمجھو تو صحیح کہ اللہ ہے کیا. جی مولانا پوچھتے ہیں یہ 100 بار تو دن میں پڑھنا چاہیے کسی وقت نا. حضور نے فرمایا بہت اچھا 100 مرتبہ یہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.